اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، ہماری موت سے سلسلہ بند نہیں ہوگا. جو لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں انہیں غلام بننا پڑتا ہے. نہ غلام تھے، نہ ہیں، اور نہ بنائے جا سکیں گے انشاءاللہ. اب بہار میں نوٹ بندی کی طرح ووٹ بندی کے ذریعے نیچے طبقات کے لوگوں کے خلاف ایک بڑی سازش شروع ہو چکی ہے. اسی سازش کے خلاف اب جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا محمود مدنی اور امارت شریعہ پٹنہ نے ایک ساتھ مل کر ایک بڑا اعلان کیا ہے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ کس طرح بہار میں نیچے طبقات کے لوگوں کے خلاف ایک بڑی سازش رچی جا رہی ہے. اسی تعلق سے جمعیت علماء ہند نے بھی باقاعدہ اپنا پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے. نئی دلی 3 جولائی 2025 جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے بہار میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کو آئینی حقوق اور انتخابی انصاف کو براہ راست متاثر کرنے والا عمل قرار دیا ہے. انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عجلت، الجھن اور یک طرفہ ہدایتوں پر مبنی اس عمل کی وجہ سے لاکھوں شہری، جن میں بڑی تعداد مزدوروں، اقلیتوں اور پسماندہ طبقات کی ہے، اپنے بنیادی حق رائے دہی سے محروم ہو سکتے ہیں. مولانا مدنی نے سوال اٹھایا ہے کہ 8 کروڑ سے زائد ووٹروں کی تصدیق صرف ایک ماہ میں کیسے ممکن ہے اور کس بنیاد پر 1 جولائی 1987 کے بعد پیدا ہونے والوں سے والدین میں سے ایک کی دستاویز اور 2004 کے بعد پیدا ہونے والوں سے ماں باپ دونوں کے دستاویزات مانگی جا رہی ہے. جبکہ یہ NRC نہیں ہے تو پھر NRC کا طریقہ کیوں اختیار کیا جا رہا ہے؟ مولانا مدنی نے خبردار کیا ہے کہ آسام NRC کی طرح ہزاروں خواتین جو تعلیم سے محروم ہیں، جن کے پاس والدین سے تعلق ظاہر کرنے کا کوئی رسمی ثبوت نہیں ہے، سب سے زیادہ متاثر ہوں گی. انہوں نے کہا ہے کہ جمعیت علماء ہند کا واضح موقف ہے کہ حق رائے دہی آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت ایک بنیادی جمہوری حق ہے. اس حق کو چھیننے کی کسی بھی کوشش کو نہ صرف آئین کی روح کے خلاف سمجھا جائے گا بلکہ یہ سماج ہم آہنگی اور جمہوری اقدار پر بھی کاری ضرب ہوگی. ان حالات کے مد نظر جمعیت علماء ہند الیکشن کمیشن آف انڈیا کو متوجہ کرتی ہے کہ SIR کے اس فیصلے کو بلا تاخیر واپس لیا جائے اور اس عمل کے ایک مناسب اور قابل عمل مدت طے کی جائے جس میں NRC کے طرز پر والدین کے کاغذات طلب کرنے کے بجائے ووٹر رجسٹریشن کا جو عمومی نظام ہے اس کے مطابق کارروائی کی جائے. نیز مہاجر مزدوروں کو ووٹر فہرست سے ہٹانے کے بجائے ان کے حق رائے دہی کا تحفظ کیا جائے. مولانا مدنی نے سخت الفاظ میں کہا ہے کہ اگر ووٹ کا حق چھین لیا گیا تو یہ صرف انتخابی نا انصافی نہیں بلکہ شہریوں سے ان کی شناخت، ان کا حق، ان کا مستقبل چھین لیا جائے گا. انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر ریاستی ادارے امتیازی اور متعصبانہ رویہ اختیار کریں گے تو ملک کے اقلیتوں، مہاجروں اور غریبوں کا اعتماد نہ صرف نظام انتخاب بلکہ پوری جمہوری ڈھانچے سے ختم ہو جائے گا. مولانا مدنی نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جمعیت علماء ہند ملک کے ہر شہری اور ہر مزدور اور ہر خاتون اور ہر اقلیت کے حق رائے دہی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اگر کوئی اسے چھیننے کی کوشش کرے گا تو ہم آئینی، قانونی اور جمہوری سطح پر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. دوستو، یہ تو آپ نے دیکھا کہ جمعیت علماء ہند نے صاف طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں اس فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب آئیے بات کر لیتے ہیں کہ امارت شریعہ نے اس پورے معاملے کے تعلق سے کیا پریس نوٹ جاری کیا ہے. پٹنہ پریس ریلیز. مفتی محمد سعید الرحمان قاسمی قائم مقام ناظم امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال نے ریاست بہار میں جاری خصوصی ووٹر نظر ثانی مہم 2025 پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. اگرچہ ECI الیکشن کمیشن آف انڈیا کی اس مہم کو شفاف اور جامع ووٹر لسٹ تیار کرنے کی بات بتا کر پیش کر رہا ہے لیکن زمینی حقائق اس عمل کی سنگین خامیوں کو ظاہر کر رہی ہے جو بالخصوص غریب، محروم، پسماندہ اور پچھڑے طبقات جیسے SC، ST اور OBC جیسے طبقات اور دیہی آبادی کو ووٹ دینے کے آئینی حق سے محروم کرنے کا
सबब बन रही है। इमारत शरिया मुतालबा करती है कि SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फौरन इसके तहत जारी वोटर 2025 लिस्ट की नजरसानी का अमल मुअत्तल करे। हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि वो इस जमहूरी बहरान में मुदाखलत करे, इससे कब्ल के नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि वो मौजूदा वोटर लिस्ट में दर्ज तमाम नामों को मुस्तनद माना जाए और आधार और राशन कार्ड जैसे आम EPIC दस्तावेजात को असर-ए-नौ तस्दीक के लिए काफ़ी तस्लीम किया जाए। पसमानदा तबकात, माजूर अफराद, मुहाजिर मजदूरों और ख़वातीन जैसे कमज़ोर तबकात के लिए एक खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम की तश्कील का मुतालबा करते हैं ताकि कोई भी भारतीय शहरी सिर्फ कागजी, तकनीकी खराबी, जुग्राफियाई गैर मौजूदगी या दस्तावेजी की कमी की बुनियाद पर अपने वोट के हक से महरूम ना हो। इसलिए जमहूरियत का आगाज अवाम पर एतमाद से होता है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी ने साफ तौर पर हुकूमत से ये बात कही है कि हम इस फैसले की और इस साजिश को किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर डट कर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, आप सब लोग इस खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।